علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹلی میں ایک بڑا سخت قسم کا یہودی رہتا تھا جس کا نام مسٹر کالاؤ تھا۔ بڑا امیر قسم کا آدمی اور غرور اس میں کود کود کر بھرا ہوا تھا۔ اس کی کوئی 13 یا 14 منزلہ عمارت تھی۔ وہ شخص صبح صبح جب میں اپنی یونیورسٹی پڑھنے جاتا تھا یعنی لیکچر دینے جاتا تھا تو وہ وائپر لے کر رات کی بارش کا پانی نکال رہا ہوتا تھا، اور وہ اس بلڈنگ کی فرش پر ٹاکی بھی لگا رہا ہوتا تھا، یا سڑک کا جو کنارہ ہوتا تھا اس پر اس کی ایک جھون پڑی ہوتی تھی، یعنی اس جھونپڑی کو صاف کر رہا ہوتا تھا۔ یہ اس کا بھی روزانہ کا کام ہوتا تھا، کیونکہ اٹلی میں ہر وقت بارشیں رہتی تھیں۔ اکثر اوقات آتے جاتے میں اسے دیکھتا تھا تو وہ میں ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے بھی تھے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دن اپنی یونیورسٹی جاتے ہوئے اس انگریز سے پوچھ لیا کہ سر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اتنے بڑے آدمی ہیں آپ، تو اتنی بڑی صرف آپ کی ایک کوٹھی ہے، اور باوجود اس کے کہ آپ کا کوئی ملازم صاف کرتا ہو آپ خود ہی اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ میں نے عذرائے تنزن اس پر یہ وار کیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو تو ان چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ملازم رکھنے چاہیے، تو اس نے ٹھنڈے دل سے سوچ کر کہا کہ یہ تو میرا اپنا ہی کام ہے، اور یہ بھی سن لو کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ اس کام کو میں چھوٹا کام نہیں سمجھتا۔ جب میں نے اپنی ڈیوٹی لے لی ہے اور میں اس ڈسپلن میں داخل ہو گیا ہوں تو میں یہ کام کروں گا۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس انگریز شخص نے کہا کہ آپ اپنا کام خود کرنا انبیاء کی صفت ہے۔ جو انبیاء کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ ان تمام چھوٹے کاموں کو ضرور کرے۔ ہم کو یہ نوکری ملی ہے، ہم چھوٹے کاموں کو کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھتے، چاہے کتنے بھی چھوٹے نہ ہوں یا ہم کتنے بھی امیر نہ ہوں۔ تو اس نے مزید کہا کہ یاد رہے ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی تھی، اور ہم یہودیوں میں یہ بکریاں چرانا اور اس سے متعلقہ نچلے لیول کا تمام کام موجود ہے، چاہے کوئی امیر یا غریب ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار سمجھیں گے، اور اگر ہمارے لوگوں میں یہ صفات موجود نہیں تو ہمارے ان لوگوں کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اس نے مزید کہا کہ آپ کے نبی اپنا جوتا خود گانٹتے تھے، اپنی قمیض کو خود پیوند یا ٹاکا لگاتے تھے، اور اپنے کپڑے بھی خود دھو لیتے تھے، اور راستے سے جھاڑ جھنکار بھی صاف کر دیتے تھے۔ کیا تم لوگ بھی اپنے نبی کے کیے ہوئے کام خود کرتے ہو یا نہیں؟ میں کہنے لگا کہ مجھے تو ٹانکا لگانا نہیں آتا، مجھے سکھایا ہی نہیں گیا۔ میں شرم سے پانی ہو گیا، اور وہ آدمی بڑا ہی سمجھدار تھا۔ وہ آدمی بڑی بات تول کے کرتا تھا، یعنی انگریز کی بات کرنے کا جو طریقہ تھا وہ الگ ہی تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو میرے پیارے بھائی، مائی ڈیئر بردر، تم استاد تو بن گئے ہو، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی، جو زندگی کے ایک خاص مقصد کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یاد رہے جب بھی کوئی کام شروع کرو تو سب سے پہلے چھوٹا کوئی کام شروع کرو۔ یاد رکھو کہ اب تم لیکچرار ہو، کل پروفیسر بن جاؤ گے۔ تم جب بھی کلاس میں جانا یا جب بھی لوگوں کو خطاب کرنے لگو، اور جب کبھی ایک بہت بڑا مجمع تمہارے سامنے ہو تو کبھی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب نہ کرنا، ہمیشہ اپنی آواز کو دور پیچھے کی طرف پھینکنا، سب کو اپنی نظروں میں جگہ دینا، یعنی آپ کی نظر ایسی ہو کہ سب لوگ آپ کی نظروں پر ہوں، اور وہ لوگ جو بہت شرمیلے ہوتے ہیں، شرم سے جھکے سے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ پچھلی قطاروں میں بیٹھتے ہیں۔ اپنی جگہ سب سے پیچھے ڈھونڈ دو۔ آپ کا یہ وصف ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات ان کے لیے کہیں۔ جب بات ان چھوٹے لوگوں تک پہنچ جائے گی تو بڑے لوگوں تک بھی خود بخود پہنچ جائے گی۔ اور یہی چند باتیں کرنے کے بعد وہ انگلش مین یعنی انگریز اپنی جگہ سے چل پڑا، اور مجھے گڈ بائے کہا۔ میں اس کی اتوار کی اور اس کی باتوں کو بھی بھلا نہیں سکا، اور جب میں واپس اپنے بابا جی کے پاس آیا تو میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ تھا۔ شرمندہ تو مکمل ہی ہو چکا تھا کہ ہم کہاں کے مسلمان ہیں، کم از کم وہ یہودی تو ہم سے 1000 گنا بہتر ہیں، جو اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی طور پر پیروکار تو ہیں۔ بہرحال وہ یہودی ہم سے تو پھر بھی بہتر ہیں۔ میں کلاؤ کی یہ بات انہیں بتائیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کچھ ہماری ڈیوٹیاں ہوتی ہیں،
مثلاً یہ کہ مجھے یہ سکھایا نہیں گیا کہ سوئی میں دھاگا ڈالنا سیکھو۔ سبزیاں چھیلنے کی تو میری پریکٹس ہو چکی تھی کیونکہ میں یورپ میں رہتا تھا، اسی لیے سبزی بنانا حسب ضرورت مجھے آتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بابا جی اب سوئی میں دھاگا ڈالنے کا طریقہ سیکھ کر میں کیا کر لوں گا، کیونکہ وہ اب زمانہ نہیں رہا، اب ہمارے پاس درزی موجود ہے۔ بابا جی نے فرمایا کہ جب تک تم کپڑوں کو سینے کا فن نہیں سیکھ سکتے تو تب تک تم کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا فن بھی نہیں سیکھ سکو گے۔ اور یہ بات یہ ہے کہ جوڑنا اور سینا انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور جس طرح وہ یہودی اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو خود کرتے ہیں ہمیں بھی خود کرنے چاہیے۔ اور مزید کہنے لگے کہ ہمارے علاقے کے ایک رئیس کا بڑا بیٹا انٹر کے امتحان میں اعلیٰ درجے سے پاس ہو گیا تھا، تو جب اس بچے کی تفریح کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو کچھ بھیڑ بکریاں اسے لے کر دیں اور کہا کہ تم کچھ فارغ وقت میں انبیاء کی سنت کو پورا کرو تاکہ یہ تمہارا دماغ کھول سکیں گی اور تمہاری تعلیم میں ترقی کا باعث بھی بن سکیں گی۔ اب اس شخص کا فیصلہ دیکھیں۔ تو میں نے ایک بابا جی سے کہا کہ انبیاء علیہ السلام بکریاں کیوں چرایا کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ یاد رہے لوگوں کے اندر ڈر اور خوف ختم کرنے کے لیے، کیونکہ انبیاء کا تبلیغ کے دوران کفار سے واسطہ پڑتا تھا اور کفار بھی بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں سمجھتے تھے اور جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ تو اسی لیے آپ سب کو میرا درس ہے کہ یاد رہے ہم سب کی کامیابی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور طریقوں پر منحصر ہے۔ اسی لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان تمام چھوٹے موٹے کاموں کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھیں اور خود ہی کرنا پڑے گا۔ اور یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اشفاق صاحب کی مزید سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔